الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزر چکے ہیں اور وہ حالی گھر کا پہرا دے رہے ہیں، اور بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کے بسترے پر آپ کا چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ آرام فرماتے، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر یہ لوگ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ دروازہ کٹکھٹایا تو آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی۔ مشرکین مکہ نے ان سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے حوالے سے دریافت کی۔ اس نے لاعلمی کا اظہار کی، جس پر ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپڑ مارا، اور پھر وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ مسجد حرام لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے بھی رہا کر دی۔ مشرکین مکہ نے ہنگامی طور پر اجلاس بلائی، تمام کفار سرداروں نے اس میں شرکت کی، اور متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان میں سے جو بھی یا دونوں کو زندہ گرفتار کرے یا انہیں قتل کر دے تو ہر ایک کے بدلے میں انہیں 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی 100 اونٹ انعام مقرر کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے 100 اونٹ انعام مقرر کرنے کے بعد مکہ کے سارے بدماش اور کوجی اور وہ لوگ جو انعام کے طلبگار تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ لیکن کسی کو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نہ ملا۔ سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ قریش کا ایک وفد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے غار سور تک پہنچے۔ اگر وہ اپنی قدموں پر نظر ڈالتے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نظر آتے جاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ مشرکین مکہ تو اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ نیچے دیکھے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے اطمینان سے جواب دی کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، آپ فکر مند نہ ہو جائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہاں سے یہ مشرکین مایوس اور نا امید واپس چلے گئے۔ 3 دن تک یہ قریشی مکہ کی مشرکین مکہ کی دوڑ دھوپ اور یہ تلاش جاری رہی۔ پھر جب حالات ذرا سرد پڑ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی حضرت عبداللہ بن اریقط لیسی جو ایک کافر تھا اس وقت، ان کو اجرت پہ مقرر کی تھی، جن کو ان صحرا اور بیابانوں کے راستے کا علم تھا، تاکہ وہ مدینے تک ان کی رہنمائی کرے۔ اور وہ عبداللہ بن اریقط لیسی نے اپنے ساتھ 2 اونٹیوں کو لا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ پھر یہاں سے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا غلام عامر بن فہیرہ اور یہ عبداللہ ابن اریقط لیسی یہاں سے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس موڑ اور اس واقعے سے ہمیں جو اسباق اور رہنمائی مل سکتی ہے، ان میں سے چند نکات حسب ذیل ہیں۔ قریش مکہ کو ہم دیکھیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ان کے پاس سے گزر چکے ہیں، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، انتہائی سیخ پا ہو گئے۔ اب گھر کے اندر دیکھا سوراخ سے، یا جب ان کو معلوم ہوا
کہ اندر تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ روانہ کر دی۔ اس وقت وہ انتہائی غصے میں تھے یہ مشرکین مکہ، کیونکہ ان کی چال ناکام ہو چکی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ڈائریکٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو فتح تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو یہ کس کے پاس ہوں گے۔ ان کو نائب رسول کا پتہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے گھر جا کے معلومات کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی مشرکین کو دے کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں، لیکن اخلاقیات کا معیار یہ ہے کہ ڈائریکٹ دیوار پر نہیں چڑھتے، چاردیواری کی حرمت کو پامال نہیں کرتے، پھر بھی دروازہ کٹکھٹاتے ہیں۔ عصر حاضر میں ہم دیکھیں ایک بندہ بے گناہ ہوتا ہے لیکن ادارے ان کے گھر کے اندر گھس جاتے ہیں۔ مشرکین کی اخلاقی معیار بھی وہاں پر یہ تھی کہ وہ دیوار کی حرمت، چاردیواری کی حرمت پامال نہیں کرتے۔ دوسری نقطہ اس میں یہ ہے کہ ایک قائد کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس کا نائب معلوم ہو، پوری دنیا کو پتا ہو کہ اس کا نائب کون ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کفار کو یہ پتا تھا کہ آپ کا نائب حضرت ابو بکر ہے، اس لیے بنو عبد مناف، بنو ہاشم یا ارد گرد گھومنے چلنے پھرنے کی بجائے یہ مشرکین مکہ ڈائریکٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی ہے اور وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان میں صرف ایک گستاخ ابو جہل تھا جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک خاتون پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور ان کو تپڑ مارتی ہے۔ آج بھی سارے مشرکین میں زیادہ لعین یہی شخص ہے، کیونکہ اخلاق سے گرا ہوا تھا۔ پھر یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ بیت اللہ شریف لے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں رہا کر کے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اس سے اب بنو ہاشم یا بنو عبد مناف کی طاقت اور حیثیت کا اظہار ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تپڑ مار سکتے ہیں، نہ ہی انہیں قید کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں، بنو ہاشم یا بنو عبد مناف کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ان کے جرگے کی، ان کی قبائلی نظام کی، ان کی دار الندوہ اور شورا کا متفقہ فیصلہ تھا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب اگر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تپڑ مارتے یا ان کو قید رکھتے تو بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی بھرپور مخالفت اور ان کی مقابلہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس کے حوالے سے اس کی نوبت میں جنگ بھی پڑ سکتی تھی۔ لہٰذا جیسے ہی مشرکین کو پتہ چلا کہ ہم نے بنو عبد مناف کے ایک بندے کو قید کیا ہے تو فوراً ان کو آزاد کر دیا۔ اب دیکھیں قریش مکہ پھر شورا کا اجلاس بلاتی ہے اور اس میں یہ متفقہ فیصلہ ہوتی ہے کہ جو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ گرفتار کرے یا قتل کرے تو ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ جو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کرے یا ان کو قتل کرے تو ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ نقطہ بڑا قابل تحقیق ہے اور عصر حاضر کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ تاریخ عالم یا تاریخ انسانیت کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو سر کا انعام رکھا گیا تھا یا سر کی قیمت لگائی گئی تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ مشرکین مکہ نے تاریخ میں سب سے پہلی یہ سر کی قیمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی تھی۔ دوسری نمبر پہ سر کی قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی تھی۔ تاریخ عالم میں سر کی قیمت لگانے والے سب سے پہلے یہی قریش مکہ تھے، یہی مشرکین مکہ تھے۔ اور سر کی قیمت، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سر کی قیمت وہی لوگ لگاتے ہیں جو اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا نظام اور سسٹم نہیں ہوتا، جو باطل پرست ہوتے ہیں اور اپنے مخالف کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا اس کی مخالفت میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو یہی ناکام لوگ پھر دولت کا سہارا لے کر اپنے مخالف کو اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی کام اب قریش مکہ نے بھی کیا کہ جب ان کا نظام، ان کا سسٹم ناکام ہو گئی
تو انہوں نے پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کی قیمت لگائی۔ عصر حاضر میں بھی ہم دیکھیں کہ سامراجی نظام یا باطل نظام یا کفریہ نظام یا ایک کوکلا نظام جب ناکام ہو جاتی ہے اپنی مخالفین کے گرفتار میں یا قتل کرنے میں یا کارروائی میں، تو وہ دولت کا سہارا لے کر ان کی سروں کی قیمت لگاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کو دیکھا جائے، خلفائے راشدین کی تاریخ کو دیکھا جائے، تو کہیں پر بھی یہ واقعہ آپ کو سامنے نہیں آئے گا کہ رسول اللہ یا صحابہ کرام نے کسی مشرک کی سر کی قیمت لگائی ہو، بلکہ پیغمبر اسلام یا صحابہ خلفائے راشدین کے ہاں اتنا منظم نظام تھے، یہ اتنے مکمل نظام تھے ان کے پاس کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہو جاتے، مثال کے طور پہ ایک دفعہ خیبر کا ایک یہودی کعب بن اشرف اٹھ کے شان رسول میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، تو دربار رسالت سے اعلان ہوتی ہے کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کے ساتھ حساب کتاب کرے، کیونکہ اس نے شان رسول میں گستاخی کی ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں ہی اس کے ساتھ حساب کتاب کر سکتا ہوں۔ صبح خیبر کے قلعے سے اعلان ہوتی ہے کہ کعب بن اشرف کو رات کو کسی نے قتل کر دیا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کے باوجود بھی کعب بن اشرف کے سر کی قیمت نہیں لگائی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر چند کفار کے نام لے کے اعلان فرمایا کہ جو بھی جہاں بھی اسے آپ دیکھے تو اسے قتل کرے، لیکن کسی کافر کے سر کی قیمت نہیں لگائی تھی۔ حضرت وحشی جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کی قیمت بھی نہیں لگائے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تاریخ اسلام میں، سیرت النبی میں، خلفائے راشدین کے عہد میں کبھی کسی کافر کے سر کی قیمت نہیں لگائی گئی تھی۔ یہ ہمیشہ باطل کا شیوا رہا ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے حوالے سے جب ناکام ہو جاتے ہیں تو سامراجی نظام یا باطل قوت یا کوکلی نظام ہمیشہ اپنے مخالفین کی سر کی قیمت لگاتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ اے میری امت، میں تجھ میں دو فتنے جوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے دولت اور دوسرے کے خواتین، کہ میری امت اسی کے ذریعے سے گمراہ ہو جائے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ باطل نظام یا خفیہ طاقتیں جب آپ کے حوالے سے ناکام ہو جاتی ہے تو دولت کے ذریعے سے آپ کی خرید و فروخت شروع کرتی ہے، دولت کے ذریعے سے آپ کو خرید لیتے ہیں، یا جب اپنے مخالفین کے حوالے سے ناکام ہو جاتے ہیں تو خواتین کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سے، مختلف نعروں کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو بے راہ رو کرتے ہیں، ان کو اخلاقی گراوٹ کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سر کی قیمت لگانا، دولت کے ذریعے سے اپنے مخالف کو اپنے سامنے سے ختم ہٹا دینا، یہ قریشی مکہ یا مشرکین مکہ کا دستور ہے، شیوا ہے، اور اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پھر جب انہوں نے یہ قیمت لگائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی، تو کفار مکہ کے یا جو طاقتور لوگ تھے یا جو راستہ معلوم کرنے والے تھے، یہ سارے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اور دوسرے قابل غور قابل تحقیق نقطہ اس میں یہ ہے کہ قریش مکہ یا مشرکین مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی قیمت لگاتے ہیں جو پیغمبر اسلام کی تھی۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی قیمت، سر کی قیمت 100 اونٹ تھے اور ابو بکر کی سر کی قیمت یہ 90 اونٹ تھے، بلکہ دونوں کی قیمت برابر تھی، جو اس جانب اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بھی اس سماج میں مسلمہ تھی۔ قریش مکہ کو اس بات کا علم تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تحریک کو چلانے والا حضرت ابو بکر ہی ہے، اور حضرت ابو بکر میں ہی وہی قابلیت اور صلاحیت اور لیاقت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اس نظام اور اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں۔ اگر آج وہ نعوذ باللہ منہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے بعد آپ کا یہی نظام جو کفار مکہ کے لیے ایک چیلنج ہے، ان کی سرداری کے خاتمے کا، ان کی حکومت کے خاتمے کی وجہ ہے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ تحریک چلائے گی۔ لہٰذا ان دونوں شخصیات کو، پیغمبر اسلام اور ابو بکر کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے دونوں کی یکساں قیمت لگائی، جس میں ایک قابل تحقیق نقطہ یہ ہے کہ قائد وہی ہے جس کا نائب بھی اسی طرح اہمیت رکھتی ہو جس طرح قائد ہو، اور جو حیثیت، جو قابلیت
اس کے قائد کی ہے، اسی طرح قابلیت یعنی آپ کے بعد آپ کی تحریک چلانے کی صلاحیت اور قابلیت اس کے نائب میں ہے۔ عصر حاضر میں آپ دیکھیں کہ جس قائد کا نائب معلوم نہ ہو یا جس قائد کا نائب قابلیت اور صلاحیت اور لیاقت والا نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قائد محض کٹ پتلی ہے، محض دلال ہے، محض دھوکہ اور فراڈ ہے، کیونکہ اس قائد کے چلے جانے کے بعد اس کی تحریک ایسی ہی ختم ہو جائے گی جیسی یہ سرے سے تھی ہی نہ تھی، کیونکہ جس قائد کا نائب موجود نہ ہو باصلاحیت تو وہ تحریک قائد کے وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس میں دو نکتے ہیں کہ نمبر ایک، مخالفین دولت کے ذریعے سے آپ کو ختم کر سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ اگر آپ کے قائد کے نائب نہ ہو باصلاحیت تو وہ تحریکیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ قریش مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک پہنچے، اور اگر وہ نیچے دیکھ لیتے تو پیغمبر اسلام یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نظروں سے محفوظ رکھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سال تک 58 سامراجی طاقتوں نے افغانستان پر حملہ کیا، لیکن غاروں کے اندر ان مجاہدین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیونکہ جب آپ دین اسلام یا شریعت محمدی کے لیے اٹھتے ہیں، میدان جنگ میں سب آرا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح آپ کی نصرت فرماتے ہیں، جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندی۔ جب آپ دین اسلام شریعت محمدی کے لیے لڑتے ہیں تو جس طرح پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سامراجی نظام مشرکین مکہ کی ریڈار اور جاسوسوں سے کی تھی، بالکل آج ہی سامراجی طاقتوں کے ریڈار، سامراجی طاقتوں کی جاسوسوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر جب 3 دن گزرنے کے بعد قریش کی دوڑ دھوپ سرد پڑ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ایک غیر مسلم کو حضرت عبداللہ بن اریقط لیسی کو اجرت پہ رکھا ہوا تھا، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر اسلام یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی حالت میں بھی ایک بااعتماد اور بھروسہ مند کافر سے تعاون لی تھی، اسی طرح آج بھی ہم لے سکتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک باطل نظام، ایک کفریہ نظام، ایک ہندو کے مقابلے میں ہم نے بھی ایک کافر چین جو کہ ایک کفریہ عقیدہ رکھنے والا ہے لیکن ایک بااعتماد ذاتی ہے، ہم نے اس سے تعاون لی۔ تو سورۃ رسول سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں بھی جس طرح پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم عبداللہ بن اریقط لیسی سے خدمات لی تھی، تعاون لی تھی، تو آج بھی ہم ان سے لے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں اس واقعے کو تو اس سے چند نکات یہ سامنے آ گئی کہ جب سامراجی نظام، باطل نظام آپ کا مخالف آپ کے مقابلے میں ناکام ہو جائے گا تو پھر یہ دولت کا سہارا لے گا، خواتین کا سہارا لے گا، دولت کے ذریعے سے آپ کے سر کی قیمت لگا کے آپ کو راستے سے ہٹائیں گے، یا خواتین کے ذریعے سے آپ کی اخلاقیات خریدیں گے، آپ کے پیروکاروں کے اخلاقیات خریدیں گے۔ اور دوسری یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جس طرح غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی تھی مشرکین اور سامراجی نظام سے، ان کی جاسوسوں اور ریڈار کے باوجود بھی، کوجیوں کے باوجود بھی، اسی طرح اگر آج ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو غیر سامراجی نظام کا ریڈار سسٹم یا ان کا ڈرون کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی آپ کی ان سے حفاظت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک غیر مسلم بااعتماد سے عبداللہ بن اریقط لیسی سے تعاون لی تھی، اسی طرح آج بھی ہم یہ بااعتماد غیر مسلموں کے خلاف تعاون لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سامراجی نظام کے خط گانڈوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔